ایک پروفیسر تھا جس نے اقبالیات پر پی ایچ ڈی کی تھی۔ اس کے پاس کیا نہیں تھا جو ایک انسان کو عموماً چاہیے ہوتا تھا۔ وہ اچھی خاصی عزت کا حامل شخص تھا، اس کے پاس اچھی خاصی دولت تھی، اچھی خاصی شہرت تھی، اور سب سے بڑی بات اگر کہی جائے تو اس کا معاشرے میں ایک خاص مقام تھا اور خاص اہمیت تھی، لیکن کوئی کسک تھی، کوئی بات تھی، کوئی کمی تھی کہ وہ بے چین ہو جاتا، وہ مضطرب ہو جاتا، وہ پریشان ہو جاتا۔ اسے اپنی اس زندگی کی سفر میں درست سمت کا پتہ نہیں چل پا رہا تھا۔ شاید یہ بھی ایک وجہ تھی جس وجہ سے وہ بے چین ہو جاتا تھا۔ اس لیے وہ تلاش میں تھا ایک ایسے صوفی کی، ایک درویش کی، یا ماسٹر کہیں، روحانی مرشد کہیں، تو ان کی وہ تلاش میں ادھر ادھر مارا پھرتا تھا۔ کسی درویش کا اسے پتہ چل گیا، اس نے بغیر وقت ضائع کیے اس کی طرف چل نکلے کی ٹھان لی۔ وہ نکلا، سفر کرتے کرتے اس درویش تک پہنچ گیا، دیدار ہوا، بیٹھا، اپنی زندگی کی روداد مختصر الفاظ میں سنائی، وہ جن کٹھن مراحل سے گزرا تھا وہ سنائے، کیسے اس نے شہرت پائی، کیسے اس نے معاشرے میں ایک خاص مقام پایا، وہ سب اسے بتا ڈالا، اور آخر میں وہ اس بات پر آ پہنچا کہ جس کی وجہ سے وہ مضطرب ہو جاتا تھا، پریشان ہو جاتا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا، اور جس کی وجہ سے وہ کسی درویش کی تلاش میں تھا۔ اب وہ یہیں پہنچا تھا تو اب اظہار کو روکنا بہت مشکل تھا، کہ جیسے پیاسے کے سامنے کنواں ہو، اور کیسے ہو سکے کہ وہ پیاس بجھائے بغیر چلا جائے۔ تو اس نے بالآخر اپنے مقصد کی بات کی، اور بات وہ اس انداز سے اس نے شروع کی۔ درویش کو کہا کہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، گر ذوق یقین ہو پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ اس سارے سفر کے بعد جب میں آپ تک پہنچا ہوں، اور میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ آپ وہ درویش ہیں، آپ وہ مرد مومن ہیں، آپ وہ مرد کلندر ہیں کہ جو اگر مجھ پر ایک نظر ڈال دے تو میری تقدیر بدل جائے، میرے اندر کامل یقین پیدا ہو جائے، اور جن خواہشات وغیرہ کی زنجیروں میں میں گرفتار ہوں وہ کٹ جائیں، وہ ٹوٹ جائیں۔ بس اب آپ کا کرم چاہیے، آپ کی نظر کرم چاہیے۔ تو درویش نے تھوڑے سے جلالیہ انداز میں کہا کہ کیا تو عورت ہے کہ تجھ پر کوئی مرد نظر ڈالے؟ دیکھ تو صحیح، تو خود مرد ہے، اٹھ کھڑا ہو اور اپنے آپ پر نظر ڈال، اپنے آپ پر نظر ڈال، پھر دیکھ کیسے تیری تقدیریں بدل جاتی ہیں۔
کیسے تیرے اندر یقین کامل پیدا ہو جاتا ہے اور کیسے یہ زنجیریں کٹ جاتی ہیں۔ وہ سکتے میں جیسے آ گیا، اس نے کبھی سوچا تک نہ تھا کہ اس شعر کا زاویہ کچھ یوں بھی ہو سکتا ہے۔